یا کل کی فروٹ ہے، کل کی روٹی ہے، کل کا کھانا ہے، اس کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں تازی روٹی پکاؤ، تازہ کھانا ہو۔ اور جس کے چہرے پہ تازگی ہوتی ہے وہ لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ جس کے چہرے پہ سکوت ہو، جس کے چہرے سے تر و تازگی کے اثرات نہ ہوں، تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ذرا توجہ فرمائیں۔ آپ قریب آ جاؤ، پیچھے آنے والوں کی جگہ دو، اس سائڈ سے آ جاؤ، یہ جگہ خالی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود بھی دیا ہے اور روح بھی دیا ہے۔ آدمی صبح اٹھ کے غسل کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، کنگھا کرتا ہے، یہ سب چیزیں کس لیے ہوتی ہے؟ میں جب بیٹھ جاؤں تو لوگ میرا احترام کریں، میری عزت کریں۔ یہ وجود ظاہری باڈی کو سیٹ کر رہا ہے، لیکن تر و تازگی اور مقبولیت پسندیدگی کا مدار صرف ظاہر پہ نہیں ہے۔ اس نے 5,000 کا جوڑا پہنا ہوا ہے، 10,000 کا جوتا پہنا ہے، لیکن اس کے دل کے اوپر پریشانی کے اثرات، خوشی نہیں ہے۔ وہ تازگی، وہ انسان کی خوبصورتی ظاہری وجود سے نہیں ہے، اس کا تعلق باطن سے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کی باڈی ہے۔ انسان ہمارے اور تمہارے اندر ہے، اندر ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بس یہی کوئی انسان ہے، نہیں، انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو بڑے بہترین ڈیزائن میں پیدا فرمایا۔ سر پہ سونے کا تاج ہو، پاؤں میں ہیروں سے جڑی ہوئی جوتی ہو، وجود پہ چمکدار لباس ہو، دل کالا، دل غافل ہو، دل اللہ رسول کی محبت سے خالی ہو، اس بندے کا کوئی معیار نہیں۔ ابو لہب کو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، سرداری عطا فرمائی، دولت دی، ظاہر میں لوگ اس کو دیکھتے رہتے، اتنا خوبصورت ہے۔ دوسری طرف دیکھو، بلال کو اللہ نے سیاہ فامی عطا فرمائی، شکل کالی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتا پھٹا ہوا ہے۔ ابو لہب اللہ کو پسند نہیں، ملائکہ کو پسند نہیں، کیوں؟ اس کا اندر محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، ذکر خدا سے خالی ہے۔ خواہ وہ دولت مند ہے، پیسے والا ہے، سرمایہ دار ہے، سردار ہے قوم کا، ادھر دیکھو تو وہ غریب آدمی زمین پہ سونے والا، سیاہ فام پھٹے کپڑے والا، چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کے آہٹ عرش والا
ہمیشہ انسان دھوکے میں رہا ہے کہ میرے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، کار ہو، میرے کپڑے ہوں، میری بڑی پوزیشن ہو، لیکن میرے دوستو یہ سب ظاہری چیزیں ہیں۔ حقیقی حسن، حقیقی تازگی وہ وجود کے ساتھ نہیں ہے، وہ دل کے ساتھ ہے، اندر کے ساتھ ہے۔ اپنے اندر کو دیکھو۔ کہتا ہے میں آپ کے گھر میں آیا ہوں تو اتنا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، مجھے خدا یاد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی اللہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ولی اللہ میں ایسی تر و تازگی، ایسا حسن و جمال ہوتا ہے کہ جب بندہ ولی کا دیدار کرتا ہے تو اس کو خدا یاد آتا ہے، خدا یاد آتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرا سلام پیش کرو اور میرا فرمان سناؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں کہ اس کو آپ کے ساتھ پیار زیادہ ہے یا میں اللہ کے ساتھ؟ یہ اندر کی بات، جو اندر کا کھوٹا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ جس کا اندر خراب ہے ایک دن اس کا ظاہر بھی خراب ہو جائے گا، جس کا اندر صحیح ہے، اندر بات قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کچھ کرو کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اربوں پتی بن جاؤ، ہوائی جہازوں پہ سیریں کرو، بڑے محل ماریاں ہوں، جب تک اندر سے نہیں ہوگا تمہارا کوئی یار نہیں ہوگا۔ کامیابی تو ان کے لیے جن کے اندر صاف۔ ذرا سوچا کرو، اندر نگاہ ماری، اندر نگاہ ماری۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے اندر کو دیکھا اس کو کعبے میں نہیں، مسجد میں نہیں، مندر میں نہیں، اس کو اندر سے رب نظر آیا، اندر سے رب نظر آیا۔ ہم نے کبھی جھانک کے نہیں دیکھا، ہماری تو آنکھیں ماتھے پہ لگی ہوئی ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، بھلا تو کیسا ہے؟ تو کیسا ہے؟ اپنا بھی حال سوچو نا بھائی۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، گویا کہ مجھے نہیں بلکہ در حقیقت اپنے آپ کو بھلاتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو فسق و فجور گناہوں میں زندگی برباد کرتے ہیں۔ جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ جی دیکھو درخت لہلہا رہے ہیں، کوئی ان کو پالش کرتا ہے؟ درخت کو کوئی دھوتا ہے؟ صبح اٹھو دیکھو تو سبحان اللہ، مرجھایا ہوا دل میں خوش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تمہاری نظریں کمزور ہیں تو صبح صبح اٹھ کے سب درخت کو دیکھو، سبزہ گار کو دیکھو، تمہاری آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ 3 چیزیں حضور نے بیان فرمائی ہیں نظر کے تیز ہونے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس ہزار روپے کرتے ہیں، پر رحمت للعالمین نے ہماری نظر کی تیزی کے لیے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا انسان کی نظر کس چیز سے تیز ہوتی ہے؟ فرمایا ایک تو سب چیزوں کو دیکھو تمہاری نظر تیز، یہ دھندرات، یہ کم نظری، سب چیز کو دیکھو تو تمہاری نظر تیز ہو جائے گی۔
آج تو جدید دور ہے، اسی وقت آپریشن کیا اندر ڈال دیا. بس دیکھو جب پہلے آپریشن کرتے تھے تو سبز رنگ کی ٹاکی لگا دیتے، سبحان اللہ. آنکھ پہ ٹاکی لگا دیتے. وہ ڈاکٹر کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے کہ تیری جو نگاہ پڑتی رہے نا اس سب چیز پہ. اس وقت اتنا ڈراپس گولیاں وغیرہ نہیں دیتے، سبز ٹاکی لگا دیتے تھے تاکہ اس کی نظر تیز ہو جائے. دوسرا فرمایا نظر کو تیز کرنا ہے تو بہتے ہوئے پانی کو دیکھو. پانی بہ رہا ہے نا، اس کو دیکھتے رہو تمہاری نظر تیز ہو جائے گی. تیسرا فرمایا نظر تیز کب ہوتی ہے؟ جب ولی اللہ کا دیدار نظر تیز ہوتی ہے. میرے عزیزوں، باطن انسان باہر سے نہیں اندر سے پہچانا جاتا ہے. انسان اندر ہے، باہر نہیں ہے. یہ باڈی ہے. جب بندہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کی میت ہے. وہ کہاں گیا؟ وہ کوئی اور تھا نا جو چلا گیا. یہ تو اس کی باڈی ہے. اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی حقیقت اندر چھپی ہوئی ہے. جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ اس کو میں اللہ کے ساتھ پیار زیادہ ہے یا آپ کے ساتھ؟ توجہ رکھیں گے. بازاروں میں پھرتے ہیں، رنگ برنگیاں دیکھتے ہیں، لیکن اپنے اندر میں جھانک کے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارا اندر کا کیا ہے. حضور نے ابو بکر صدیق سے پوچھا اے صدیق، یہ جبرائیل آئے ہیں، اللہ کا فرمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے تجھے اللہ سے پیار زیادہ ہے یا میرے سے پیار زیادہ ہے؟ آج کا ملہ پاگل ہو گیا ہے. توحید کیا ہے؟ توحید محمد کی محبت کا نام ہے. مواحد کون ہے؟ ابو بکر صدیق، پہلے نمبر کا مسلمان. اب صدیق نے کیا جواب دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے پیار ہے. مجھے آپ سے پیار ہے. میں نے کبھی خدا کو دیکھا؟ پیار ہوتا ہے دیکھنے سے. اس کے جمال کو دیکھ کر، اس کے کمال کو دیکھ کر، اس کی صورت کو دیکھ کر، اس کے عادات و اطوار کو دیکھ کر پیار پیدا ہوتا ہے. اللہ شکل سے بے نیاز ہے، صورت سے پاک ہے. اس کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ انسان نے دیکھا، نہ ملائکہ نے دیکھا. اگر دیکھا تو میرے نبی نے دیکھا. آج کے ملا بیٹھے ہوتے نا فوراً صدیق اکبر پہ فتویٰ لگا دیتے، واہ جی واہ، خدا سے پیار نہیں ہے مصطفیٰ سے پیار ہے. لیکن یہ تو راز کی بات ہے. جن کے اندر تازگی ہوتی ہے وہی سمجھتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے. آج کے یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے. مجھے کیا پتا خدا سے؟ میں نے کبھی دیکھا ہے خدا کو؟ میں نے دیکھا ہی مصطفیٰ کو ہے. مجھے آپ سے پیار ہے. حضور نے جبرائیل کو کہا مجھے تو کہتا ہے مجھے آپ سے پیار ہے. جا کر اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے عرض کیا، کوئی بات نہیں بیٹھو. عرض کیا حضور یا رب، ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے محمد سے زیادہ پیار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر دوسری بھی پیچھے نہ لے جانے ہو. کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ کسی مولوی سے پوچھو، کسی پیر سے پوچھو. انا نے حق کا نعرہ تو لگایا لیکن خدا کو نہیں دیکھا. انا نے حق کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں اتنا فنا ہو گئے، وہ اپنے وجود کی انہوں نے نفی کر دی. انہوں نے کہا یہ سب کچھ خدا کا ہی ہے.
اس حقیقت کو پا چکے تھے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے نہ میں 7 آسمانوں میں سماتا ہوں نہ 7 زمینوں میں سماتا ہوں، سماتا ہوں تو مومن ولی اللہ کے دل میں سماتا ہوں۔ ذرا جھانکا کرو اندر، اپنے گھر کو دیکھتے ہو، بیٹھک کو دیکھتے ہو، بستر کو دیکھتے ہو، لیٹرین کو دیکھتے ہو، لیکن دل کو نہیں دیکھتے، اندر کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے پیر مرشد نے کیا فرمایا؟ سبحان فرمایا لائے دل بر دل وچ تیرے، لائے دل بر دل وچ تیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، یہ دل محراب مصلا، یہ دل ہے طور تجلا، یہ دل ہے عرش معلا، ہے دل بر اصلوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہمارے اندر ہے، ہمیں گھر سے نکال دے تو کتنا شور مچائیں گے، بڑا ظلم ہو گیا، مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ہم نے کتنا ظلم کیا ہے، ہم نے خدا کو گھر سے نکال دیا ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ میرے دوستو، تازگی پیدا ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے، ظاہر کو نہیں باطن کو سنوارنے سے بندے میں تازگی آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ دین کی باتوں کو غور سے سنا کرو، دنیا کی باتوں پہ غور کی اتنا ضرورت نہیں ہے جتنا نبی اور خدا کے باتوں کو سننے میں انسان کو مفاد ہے۔ تازگی، جیسے آپ تازی چیز پسند کرتے ہیں، مخلوق بھی چہرے پہ تازگی ہو تو ناواقف بھی کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم جی، اس کا دل بھی کہتا ہے میں ان کے ساتھ بولوں، ان کے ساتھ پیار کروں، یہ میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ باتیں کریں۔ کیوں؟ ان میں تازگی ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، ان کے اندر نورانیت ہوتی ہے، اس لیے وہ مخلوق کو پسند ہوتے ہیں۔ پرانا کئی دنوں کا فروٹ پڑا ہوا ہو، وہ کملایا ہوا ہو، کملا جاتا ہے۔ تازہ امرود دیکھو تو سبحان اللہ، تازہ امرود دیکھو تو عجیب رنگ ہے، کئی دنوں کا پڑا ہوا انگور ہے تو گل چکا ہے، سڑ چکا ہے، اس کی شکل رنگت تبدیل ہو گئی ہے، اس کو کوئی نہیں خریدے گا۔ خریدنا تو بجائے تم کھاؤ گے بھی نہیں اس کو، یہ جی خراب ہو گیا ہے۔ اگر تازہ انگور لے آؤ، تازہ پھل لے آؤ، تازی روٹی لے آؤ، تازہ سالن لے آؤ تو بندے کا دل چاہتا ہے سبحان اللہ ایک روٹی کی بجائے 2 کھایا۔ یہ نہ سمجھو کہ نبی کا دین پرانا ہو گیا، نبی کی سنت پرانی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پرانا ہو گیا۔ نہیں نہیں، مکے کے مشرک کہتے تھے چھوڑو چھوڑو اپنا کام کرو، نعوذ باللہ، یہ تو نہ ان کی اولاد ہے نہ ان کے بیٹے ہیں، یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ان کا نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ اللہ کو غیرت ہے، کیونکہ حضور اللہ کے محبوب تھے۔ محب کے اندر غیرت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کبھی محبوب کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتا۔ وہ علی کل شیء قدیر اور بے نیاز ذات نے جبرائیل نے فرمایا جا، یہ مکے کے مشرک منکر نبی کے بے ادب گستاخ یہ کہتے ہیں یہ تو پرانا ہو جائے گا سارا طریقہ ہے، جا کر میرے محبوب کو میرا حکم سناؤ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ۔ سارا جہان پرانا ہو سکتا ہے، محمد کی غلامی میں تر و تازگی ہی تر و تازگی ہے، کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔
میرے دوستوں، اللہ کو بھی یہی چیز پسند ہے، تر و تازگی۔ ہمارے چہرے مرجھائے ہوئے، غمگین ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گھبراہٹ ہے، گھٹن ہے، مسکراہٹ نہیں، کشش نہیں، نور نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے باطن جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، خدا کی یاد سے غافل ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو گئے، خالی ہو گئے۔ ایک صحابی رسول پہ آخری وقت تھا، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، جب روح نکلتی ہے تو بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے۔ یاد کرو اس وقت، ہر ایک کے اوپر موت نے آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ وہ بڑا مشکل ترین وقت ہوتا ہے انسان کا، لیکن اس کے لیے ہے جس میں تر و تازگی نہیں ہے۔ جو تر و تازہ ہے اس کے لیے تو وہ فرحت کا ٹائم ہوتا ہے۔ صحابہ رسول پہ آخری وقت ہے، آخری سانس ہے، بیوی بچوں نے چار پیر کو گھیرا ہوا ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، بھائی بھی رو رہے ہیں، بہنیں بھی رو رہے ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، لیکن صحابہ رسول کے دانت دانت سے مسکراہٹ جاری ہے، چہرہ حشاش بشاش ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ تازگی 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 کو پسند کرو، اپنے اندر تازگی لے آؤ، پرانے نہ بن جاؤ۔ ہاں جی، کوئی پرانا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کو باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ جو تازہ ہوتا ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تازے مسلمان بنو، تازے مرید بنو، تب کام بنے گا، تب تم دیکھو گے تمہارے کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جو مرید، جو عاشق بھی ہوتا ہے، وہ ہر دم تازہ ہوتا ہے، ہر دم تازہ ہوتا ہے۔ جب ملے گا تو اور تازگی ہوگی، پھر ملے گا تو اور تازگی ہوگی، پھر ملے گا تو اور تازگی ہوگی۔ بیوی نے کہا، بات عجیب ہے، تیری تکلیف کو، تیری موت کو دیکھ کر ہم سارے رو رہے ہیں، تو نے قبر میں جانا ہے، سب جہان چھوڑ کے جانا ہے، یہ کوئی ٹائم ہے مسکرانے کا؟ یہ کوئی ٹائم ہے مسکرانے کا؟ تیرا چہرہ حشاش بشاش ہے، اور تو اب جہان کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، بیوی تیری بیوہ ہو جائے گی، بیٹے بچیاں سب یتیم ہو جائیں گے، بستا ہوا گھر اجڑ جائے گا، لیکن تیرے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی تیرے چہرے سے نظر نہیں۔ بھائی یہ چہرہ چولے کھاتا ہے، کوئی بندہ خوش بیٹھا نا، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ خوش بیٹھا، اگر پریشان ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے، یار کیوں پریشان بیٹھے ہیں، کیوں پریشان بیٹھے؟ وہ کہتا ہے فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، اگر تازگی چاہتے ہو تو اپنے دل کو ہر چیز سے خالی کرو، خالی کر دو۔ کیا چیز لے آؤ؟ اپنے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کو لے آؤ۔ کبھی تمہارے اوپر اداسی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، دنیا کے دکھ تو ایک طرف، جب اجل کا ٹائم آئے گا اس وقت بھی تیرا چہرہ حشاش بشاش۔ اب سنو، مجھ سے سنو، ہمارے کیا پروگرام، ہم تو اتنا سے دل رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، کیا کھائیں گے، کل کیا ہوگا، کپڑے کیسے کریں گے، اب سردی آ رہی ہے، لحاظ نہیں ہے، بستر نہیں ہے، بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے۔ جس کا خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ذرا غور کیا کرو، جس کا خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، مجھے نہیں دے گا؟ پرندوں کو دے رہا ہے، چرند کو دے رہا ہے،
بلو میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو دے رہا ہے، سمندر کی تہہ تک رزق پہنچا رہا ہے، حضرت انسان کو نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے اداسی، پریشان ہے جی، پریشان ہے جی، پریشان ہے۔ کون تمہاری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ پریشانی اس وقت دور ہوگی جب تیرے میرے دل کے اندر اللہ اور مصطفیٰ کی ذات آ جائے۔ ایک صحابی رسول تھے، بڑے عاشق، صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، حضور نے اس کو دریا آ گیا تو وہاں سے پار جانا تھا، کافی صحابہ کا سامان تھا، حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، سب کو حکم دیا اپنا سامان اس میں رکھو، سارا سامان وہاں رکھا گیا، گٹھری باندھ دی گئی، بہت بڑے گٹھڑ بن گیا، حضور نے فرمایا کون اس کو اٹھائے گا، اس گٹھڑ کو کون اٹھائے گا؟ وہ صحابی کھڑا ہو گیا کہ حضور میرے ساتھ کرو۔ عقیدت کی کوئی چیز ہے بھائی، یہ نہیں کام ہو جائے تو سبحان اللہ، نہ ہو تو پھر بس جان۔ نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی عقیدہ نہیں، یہ تو بازاری کھاتا ہے۔ عقیدت وہ ہے اتنا بڑا گٹھڑ دیکھ کر کہنے لگا حضور میرے ساتھ کرو، اس کو یقین تھا جس کو حضور کے ہاتھ لگ جائیں گے اس میں کیا بوجھ ہوگا، وہ تو چیز ہی تر و تازہ ہوگی۔ حضور نے ہاتھوں والے سے اٹھایا، صحابی کے سر پہ رکھ دیا۔ اب دریا کے پار جانا تھا، باقی صحابی سب جا رہے ہیں، وہ گٹھڑ سر پہ رکھ کے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا نام ہم سفینہ رکھتے ہیں، سفینہ بیڑی ہے، بیڑ کشتی ہے۔ اب اس کا اصل نام لوگوں نے چھوڑ دیا، جیسے عبد الرحمن کا نام رکھا ابو ہریرہ، سارے ابو ہریرہ تھے، کم لوگوں کو پتہ ہے جن کا نام کیا تھا، اس کو بھی سفینہ کہنے لگے صحابہ، یہ سفینہ رسول ہے، سارا سامان ساتھ میں لے کر وزن اٹھا کے جا رہا۔ اب کہتے ہیں جب پار گئے، اس نے وہ بڑی رکھی، سارے نے اپنا سامان اٹھا لیا، اب چلنے لگے، راستے میں وہ کہیں پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، اکیلا بچ گیا۔ اور یہ یاد رکھو، یہی ذکر ہے بھائی، یہی نسبت ہے، جو سچا مرید ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تسی آتے ہیں ساڑھا گھر کلا ہے، میں بڑا کلا بندہ، مجھے بیعت روٹ بندی جراتے میں کل ہوا، پر تو نے جو ہاتھ دیا تھا اکیلے رہنے کے لیے ہاتھ دیا تھا۔ جب نکاح ہوتا ہے عورت سے تو وہ بندہ رنڈت نہیں رہا، کلا نہیں رہا، میں نے پڑھ لیا ہوا ہے، میری شادی ہے، میری بیوی ہے، وہ تو بیوی لے کر اتنا اپنے آپ کو خوش کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ جو کامل پیر کو پکڑے وہ کب کلا، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ فقیر نہیں کہہ رہا، میں قرآن حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ صحابی اٹھا، فطرت ہے انسان کی، پریشان تو ہوا، سارے چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، لیکن اس نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رسول میرے ساتھ ہے۔ ایک جنگل سے گزر ہوا تو ایسا خطرناک جنگل تھا کہ وہاں رات کو لوگ قیام نہیں کر سکتے، جو یہ اندھیرا آتا ساری طرف سے درندے جمع ہو جاتے، لیکن وہ صحابی ٹائم آ گیا تو وہاں اس نے زمین پہ بازو سر کے نیچے رکھ کے سو گیا۔ چاروں طرف سے جو یہ اندھیرا چھاتا گیا، درندے جمع ہوتے گئے آدم کی بو پہ۔ فطرت انسان ہے، دیکھ رہا ہے یہ درندے آ رہے ہیں، لیکن اس کا یقین کامل ہے، وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کتنا بڑی پاور ہے۔ تو بھائی دیکھو جس کے پاس پسٹل ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، کہتا کوئی آئے گا تو لگا دوں گا، رائفل ہے کہتے مار دوں گا، چھوٹا ہے لگا دوں گا،
کلہاڑی ہے تو مار دوں گا. بھائی کلہاڑی اور ڈنڈے کی کیا کمال ہے جو شان مصطفیٰ کا ہے, جو پاور کامل کے اندر ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے. اب وہ اٹھ بیٹھا, نیند نہ آئے, دیکھا تو ایک بھوکا شیر غراتا ہوا حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. یقین کی بات ہوتی ہے, یقین کی بات ہے. سلیمان کی طرف جاؤ, اتنا بڑا پل بنا ہوا ہے, ایک بامی بندہ کہے کہ میں تو ادھر چلا جاؤں, وہ کبھی پار نہیں ہوگا. اگر دریا کے اوپر کھجور کا شتیر پڑا ہوا ہے, جٹ آ گیا پار جانا ہے, اس کا میں بھی جاتا ہوں, پاؤں رکھا پار کر. اعتقادکم ینفعکم, تمہارا نفع تمہارے یقین و اعتقاد پہ رکھا گیا ہے. جتنا تم یقین کامل رکھو گے اتنا فائدہ ہوگا. اب صحابی کھڑا ہو گیا, دیکھا شیر کھاتا ہے مجھے, آ رہا ہے, حملہ کرتا ہے. جب قریب آیا شیر تو اس عاشق رسول نے فرمایا, اور جنگل کے بادشاہ سن لے میری بات کو, مجھے نہ سمجھنا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں, اور مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں پھٹے پرانے کپڑے والا ہوں, ضعیف آدمی. تم کو پتا ہو کہ میں ضعیف نہیں, میں صرف اکیلا نہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا پڑھتے ہیں نماز؟ فرمایا رب نے جمع کا سیگا, اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. شاید سوال کرتا ہے تو اکیلا کھڑا ہے, ہم کیوں کہا, میں کہتا میں اکیلا نہیں. دیکھو کتنا میرے ساتھ ہے نمازی, کتنا عبادت گزار ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں. تو میں اکیلا بھی یا اللہ تجھ سے نہیں مانگ رہا, یہ سارے جو ہیں یہ سارے میری مدد کر رہے ہیں. دوستو جب اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں محمد عربی کا غلام مسلمان ہوں. روایت میں آتا ہے جب جنگل کے شیر نے یہ سنا کہ میں محمد کا غلام ہوں, وہ نیچے گری, سر جھکا دیا, حضور کے غلاموں کے قدموں میں آ کر سر جھکا دیا. کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا کوئی چودھری آ گیا ہے, کوئی زمیندار آ گیا ہے, کوئی پیسے والا آ گیا ہے, میں اس کا پیٹ پھاڑوں گا, لیکن تیرے آگے میری مجال ہے. تو سرکار دو عالم کا غلام ہے. میری بے ادبی معاف کرنا, بد بے ادبی معاف کرنا, اور یہ حال حضور کو نہیں دینا, حضور کو نہیں دینا. حضور مجھ سے شاید ناراض ہو جائیں. بس تو میرا مہمان ہے, آرام سے سو جاؤ, ساری رات میں تمہارا پہرا دوں گا, کوئی ایک چوہا بھی تیرے نزدیک نہیں آئے گا. وہ صحابی کہتے ہیں میں سو گیا, اندھیری رات تھی, بھلا نیند کب آئے میں دیکھ رہا ہوں. کوئی درندہ جب آتا ہے تو وہ شیر بھاگ جاتا ہے, دور جا کر اس کو روکتا ہے اور اس کے کان میں کوئی بات کہتا ہے, وہ واپس چلا جاتا ہے. ادھر سے ادھر چلا گیا, جا کر اس کو کچھ کہتا ہے, وہ چلا گیا. صبح ہو گئی, مسلمان اٹھا, وضو کیا, تیمم کیا, نماز پڑھی. شیر نے زبان حال سے عرض کیا حضرت رات ختم ہو گئی, اور میں تجھے راستے پہ چھوڑا. مزے کی بات ہے, توجہ سے سنے گے تو ایمان تازہ ہو جائے. صحابی نے پوچھا پہلے مجھے یہ بتا کہ رات ساری یہ تو تماشا کیا کرتا رہا, کوئی درندہ بھی آتا تو جاگ بھاگ جاتا, جا کر اس کے کان میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تو حضور کا غلام ہے, میں رات ساری تیرا پہرا دوں گا. جب کوئی درندہ آتا اس کو تو خبر نہیں ہو یہ کون سویا ہوا ہے, وہ تو سب ظاہر کو دیکھے گا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, مسکین آدمی ہے, گھر دار دبان ہے. میں جا کر اس کے کانوں میں کہتا ہوں خیال کرو محمد غلام, میں اور کچھ نہیں کہتا, ان کے کان میں آہستہ آہستہ کہتا
گا کہ زور سے نہ کہوں میرے نبی کے غلام کی نیند میں خلل نہ کرے. وہ جا کر ان کو یہی کہتا ہے خیال کرنا حضور کا غلام آیا ہوا ہے. وہ واپس چلے جاتے. تازگی ہے ہمارے دلوں میں، دماغ میں، چہرے پہ تازگی ہے. ہر وقت پریشان خیال میں ڈوبے ہوئے. قرآن سنایا جا رہا ہے تاب بھی خیالوں میں تار ہے. کعبے کے سامنے کھڑا ہے تاب بھی، جب خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے پھر بھی پریشان. وجہ کیا ہے؟ دل ہمارے اللہ کی یاد سے غافل. دل اللہ کی یاد سے غافل. اب اس صحابی کو کہا گیا تو حشاش بشاش ہے، تجھے قبر کا خیال نہیں. اب جواب سنو اس کا. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خدا کا قرآن ہے. فرمایا کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی نہیں، بڑا زمیندار نہیں، بڑے عہدیدار نہیں، جنرل نہیں، کرنل نہیں، بلکہ تو نے اگر کوئی شے پانی ہے رحمت رب کی تو نے حاصل کرنی ہے تو محمد کا غلام ہے. سبحان اللہ. محمد کا غلام چھوڑ دیا. بس دنیا داری میں پھنس گئے. بھلا یہ مجھے بتاؤ صبح صبح اٹھ کر کیا کرتے ہو؟ آپ تو ماشاءاللہ بارش ہیں، نمازی ہیں، اٹھتے ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو صبح صبح حجام کی دکان پہ جا کر نبی کے باغ کو قدر کرتے ہیں. کیا اٹھ کے چہرے پہ رونق آتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ساری دنیا کہے سبحان اللہ تو بڑا کریم شیو ہے، لیکن دل میں کہے کہ برا آدمی ہے جس نے نبی کی سنت کو قدر کیا، اپنی شکل کو تبدیل کر دیا. خدا فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن. واہ واہ داڑھی والے تیرے چہرے پہ سونے نبی کی سنت ہے، تو بھی مجھے سونا لگ رہا ہے. اب اس نے جواب دیا تو کیا کہہ رہی ہے؟ آج تو میرا عید کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں اب جاؤں گا. مرتا تو کافر ہے، ایمان مرتا ہے، منافق مرتا ہے، نبی کا غلام نہیں مرا گا. اب میں جاؤں گا تو وہاں سبحان اللہ حضور میرے انتظار میں ہوں گے، صحابہ کرام انتظار میں ہوں گے، شہداء میرے انتظار میں ہوں گے. میں ایسی پاک محفل میں جاؤں گا جہاں مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. اس سے بڑی خوشی کا دن مجھے کب نصیب ہوگا؟ اس لیے میں خوش ہوں. مجھے بال بچوں کی، بیوی کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں. میں تو اپنے پیارے دوست محمد رسول اللہ کی خدمت میں جا رہا ہوں. میرے دوستوں اللہ کا ذکر ہم بھول گئے. خدا اللہ کا ذکر کرو، دنوں میں خدا کو بساؤ، مصطفیٰ کو بساؤ. خدا کی قسم صحابہ کرام جب جہاد پہ جاتے تھے تیر و تلوار کی جنگ ہوتی تھی، وجود کے اوپر 80 100 وار ہوتے تھے تلوار کے، لو بہ رہا ہوتا تھا. جب دیدار مصطفیٰ کرتے سب غم بھول جاتے، چہروں پہ ذرا بھی غم نہیں آتا، مسکرا رہے ہوتے تھے. کافر حیران تو کہتے پاگل ہے یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، ہمیں تھوڑا سا بلیڈ لگ جائے تو ہم روتے رہتے ہیں. ان کے وجود پہ تلواروں کے وار ہیں، تیر ان کے وجود میں چھپے ہوئے ہیں، پھر یہ مسکرا رہے ہیں. وہ کہتے تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا ہمارے دردوں کی، ہمارے زخموں کی، ہمارے پریشانیوں کی جو مرہم ہے وہ دیدار مصطفیٰ. پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں ذرا بھی غم نہیں ہے. ایک دن روٹی نہ ملے کتنا پریشان ہوتے ہیں، دال کھانی پڑ جائے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہ پریشانی کوئی کھانے پینے پہننے سے دور نہیں ہوتی. یہ تازگی آتی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. اور یہ چیز، یہ سودا کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، ان کی نسبت سے ملتا ہے. پھر یہ وہ دائمی خوشی ہے کہ 2 دن نہیں، سال نہیں، زندگی تک نہیں، قبر میں بھی خوش ہوگا، عاشق میں بھی. ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کروں. ہمارے دادا پیر صاحب کے مرید تھے ذکر والے فقیر. ایک مولوی صاحب تھا، ایک کمہار تھا.
وہ اکٹھے بیٹھتے حضرت کی خدمت میں جاتے آتے ذکر کرتے. جب اکٹھے ہو بیٹھتے یہ کہتے یار موت کا پتہ نہیں. مولوی صاحب کہتا بھائی میں اگر مر جاؤں نا تو روز میری قبر پہ آیا, میری قبر پہ آیا. اگر تو مر گیا میرے سے پہلے تو میں تیری قبر پہ آیا کروں گا. یہ تو ہر ایک کا وقت کر رہے. مولوی صاحب فوت ہو گئے, ان کو قبر میں دفن کیا. وہ کمار یاد تھا, وہ کئی دن تو روز جاتا رہا, قبر پہ جاتا رہا, قبر پہ جاتا رہا. پھر بندہ ہے بھول جاتا ہے کون جاتا ہے. کئی دنوں کے بعد وہ غافل ہو گیا, گیا نہیں. ایک دن اس کی کھوتی گم ہو گئی, گدھا گم ہو گئی. اس کو تلاش کرنے کے لیے قبرستان سے گزرا, اس چکر میں تھا میری گدھا گم ہو گئی. مولوی صاحب کی قبر سے آواز آئی, واہ یار واہ کمال دیا ہے, تمہیں کراش کر کے میں آیا نہیں تو میرے کو. آواز بھی مولوی صاحب کی. دوڑا قبر کے قریب جا کر بیٹھا, کہنے لگا مولوی صاحب تو قبر میں ہزاروں من مٹی میں پڑا ہوا ہے, تو مجھے دیکھ رہا تھا. فرمایا میں زندہ سے بھی زیادہ تجھے دیکھ رہا تھا, اور تیری آواز میرے سے پہنچ گئی. یہ کیسے ہے؟ فرمایا اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت. وہ بھی زندگی ہے, یہ بھی زندگی ہے. جس نے اللہ رسول کو اپنایا, اللہ کا ذکر کیا, وہ جہاں بھی تر و تازہ ہے وہاں بھی تر و تازہ. جو اللہ رسول کو بھول گیا وہ یہاں بھی پریشان 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 پریشان. جس کا رب علی کل شیء قدیر ہے, جس کا رسول رحمت للعالمین ہے, جس کا پیر کامل ہے. کہتے ہیں نا 10 کی 10 گھی میں, 10 کی 10 گھی میں, اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ کیا ہوا اگر مراد پوری نہ ہوئی تو یہ نعمت تھوڑی ہے اللہ رسول کی محبت, یہ کیا کم ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اگر پہاڑوں پہ اس قرآن کو نازل کرتا ہوں, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن واحد انسان ہے جو قرآن کو ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ پڑھتا ہے. میرے عزیزو, اپنے دل پہ توجہ کیا کرو, اپنے من کی دیکھا کرو, من کو دیکھا کرو. ہم تن کو دیکھتے ہیں, من کو نہیں دیکھتے. تن کے لیے کرتے ہیں, من کے لیے کچھ نہیں کرتے. یاد رکھو تن کے اوپر کتنا قیمتی لباس ہو کبھی سکون نہیں آئے گا. تن پر پھٹے کپڑے ہوں, من تمہارا اس کے ساتھ ملا ہوا ہو, کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اب من کی بات کرتے ہیں, من کو دیکھتے ہیں. اللہ والوں نے, میرے آقا و مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک غار حرا میں مراقبہ فرمایا. حالانکہ سبحان اللہ حضور کی کوئی مثل نہ آیا نہ آئے گا. ٹوٹل مخلوق میں سے, عرشوں فرشوں میں سے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر مخلوق میں بڑا مرتبہ تھا میرے نبی کا, اپنا نبی سمجھو, مکے والوں کا نہ سمجھو, صرف مدینے والوں کا نہ سمجھو. ہر مومن کہتا ہے میرا ہے. ایک دن حضور تشریف لائے تو کیا دیکھا, 2 صحابی لڑ رہے تھے. کس بات؟ زمین پہ نہیں, پیسے پہ نہیں. وہ کہتا ہے میرا رسول, وہ کہتا نہیں میرا رسول, وہ کہتا نہیں میرا رسول ہے, وہ کہتا ہے میرا رسول ہے. حضور آ گئے, فرمایا یہ کیا بات ہے, کیوں لڑ رہے ہو؟ کہتا ہے حضور آپ میرے نہیں. فرمایا ہاتھ دے رہا ہوں. اس نے کہا حضور میرے نہیں. فرمایا ہاتھ دے رہا ہوں. صرف تم دونوں کا نہیں ہوں, میں کل کائنات کا رسول ہوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تو اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں. ہمارے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو ہیں, آپ ہی بنا ان کو نا. مزہ تو تب آئے گا, مزہ تو تب آئے گا, مزہ تو تب ہے کہ دونوں ہوں بے قرار. مزہ تو تب ہے کہ دونوں ہوں بے قرار, دونوں طرف آگ برابر لگی ہوں. حضور کو تو اتنا محبت ہے ہمارے ساتھ, ہمیں بھی ہے. اگر لطف چاہتے ہو, مزہ چاہتے ہو, دنیا حقبہ کو تو محمد کی محبت کو اپنی
جان کی غذا بنا دے۔ تھوڑا سا ٹائم مراقبہ کریں، اپنے دل پہ توجہ کریں، اللہ اللہ کا خیال رکھیں۔ رات کو جب سو نا بستر پہ سیدھے ہو کر سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، دماغ میں تصور کرو کہ عرش سے اللہ کا نور برس رہا ہے، نور برس رہا ہے، اور وہ نور میرے دل میں داخل ہے۔ 5 منٹ، زیادہ نہیں، 5 منٹ سونے سے پہلے 5 منٹ تصور کرو کہ نور برس رہا ہے، اور وہ نور میرے دل میں داخل ہے، میرا دل نور سے پر ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ خاموش نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، رب کو یاد کر رہے ہیں، دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، جتنا وقت تم مجھے یاد کرو گے اتنا نور بھیجتا رہو۔ 5 منٹ پھر بڑھاتے جاؤ، 10 منٹ پھر 15 منٹ، پھر جب یہ بڑھتا جائے گا پھر آنکھیں تیری بند ہوں گی، دل تمہارا اللہ کا وجود تیری روح تیرے وجود سے پرواز کر جائے گا، لیکن رحمتیں برستی رہیں گی۔ روز حشر تو کھڑا ہوگا، رحمت کا نور برس رہا ہوگا۔ یہ تو وہ طریقہ ہے، کوشش کریں اب تھوڑا سا ٹائم مراقبہ کریں، سر جھکا کے آنکھیں بند رہے، اور توجہ کریں کہ حضور کے سینہ مبارک سے اللہ کا نور نکل کر مشائخ اسلام کے وسیلے سے میرے دل میں آ رہا ہے، اور دل میرا نور سے پر ہوتا جا رہا ہے، اور ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آنکھیں بند، زبان بند، کان بند، دل بند نہ ہو۔ اب اگر کانوں سے بہرا ہو جائے بندہ پھر بھی چلتا رہتا ہے، آنکھوں سے